اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ڈھیر ساری دعائیں میرے پیارے ویورز کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک، جیسے آپ کو تھمبنیل سے پتہ چل گیا ہوگا، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سارے انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ سب سے زیادہ قوم بنی اسرائیل میں انبیاء کرام آئے، اور انہوں نے لوگوں کو وحدانیت کا درس دیا، بت پرستی سے چھٹکارا دیا ان کو، اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان کو قائل کیا۔ قوم بنی اسرائیل کے میں حضرت یونس علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ آپ کو عراق کے شہر نینوا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا۔ وہاں کے لوگ بت پرست، آتش پرست، اور ہر کسی نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں پہنچے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا۔ آپ کی عمر جب 28 برس تھی تو آپ کو نبوت سونپی گئی۔ وہاں کے لوگ، کیونکہ کافی عرصے سے ان کے آباء و اجداد بت پرستی میں، آتش پرستی میں، سورج پرستی میں، اور مختلف قسم کے انہوں نے اپنے آقا بنائے ہوئے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، تو ان کو یہ چیز بہت ناگوار گزری۔ ان کو اتنے شارٹ ٹائم میں سمجھانا انتہائی مشکل تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام روزانہ کی بنیاد پر ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ لوگ بالکل آپ کی بات پہ عمل پیرا نہ ہوئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام تھک ہار گئے تو وہ اپنی قوم سے بہت دل برداشتہ ہوئے، بہت نالہ ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری اس قوم پہ عذاب نازل فرما، اور یہ بد دعا دے کے آپ اس علاقے سے کوچ کر گئے۔ چلتے چلتے آپ دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کشتی میں کافی سارے لوگ سوار ہیں، ملاح ہیں کشتی کے، اور وہ لوگ وہاں سے روانہ ہونے والے ہی تھے کہ آپ بھی اسی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی چلتے چلتے جب اس نے کافی سفر کر لیا تو دریا میں شدید طغیانی آ گئی، بہت بڑا طوفان آیا، اور کشتی کے لوگوں کو ایسا لگا کہ ہماری کشتی یہ گئی اور یہ گئی۔ اس میں جو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری کشتی میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے
جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے، اس ایک بندے کی وجہ سے ہم سب کے اوپر عذاب مسلط ہو رہا ہے۔ تو جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ان میں ایسا بندہ ہے جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہو تو وہ بندہ اپنا نام بتائے اور اس کشتی کو چھوڑ دے۔ جب بڑوں کی یہ آواز حضرت یونس علیہ السلام نے سنی تو انہوں نے دل میں سوچا کہ میں کیونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کر کے آیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا کہ آپ کدھر جائیں یا کدھر نہ جائیں، اور میں اللہ تعالیٰ کو بتائے بغیر، ان کے حکم کے بغیر اپنے قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تو آپ نے کشتی والوں سے کہا کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جو اس علاقے کو چھوڑ آیا ہوں اور میں نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے، لہٰذا میں دریا میں کود رہا ہوں۔ ان سب لوگوں نے کہا، نہیں حضرت یونس علیہ السلام، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ایک انتہائی نیک، متقی، پرہیزگار، ایماندار شخص ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم فال ڈال لیتے ہیں، قرآن اندازی کر لیتے ہیں، سب بندوں کے نام لکھتے ہیں، جس بندے کا نام آئے گا اس کو ہم دریا میں پھینک دیں گے۔ جب قرآن اندازی کی گئی تو پہلا نام جب اٹھایا گیا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ سب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پرچیاں صحیح نہیں بنائی گئیں، یہ قرآن اندازی صحیح نہیں ہوئی، دوبارہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ بھی جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو اس سے پہلے کہ کشتی کے لوگ یا ملا کوئی بات کرتے، حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے دریا میں جمپ کر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ جلدی جلدی جاؤ اور میرے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھ لو اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ایک بڑی کشتی آئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر نگل لیا۔ اس دوران حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جو کہ پہلے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں مان رہی تھی، اور جب آپ بد دعا دے کے وہاں سے روانہ ہوئے تو تب ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں تھا، کیونکہ وہ بد دعا دے کے گئے تھے اور ابھی تک ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ یہی خیال ان کے دل میں آیا تو ایک بہت بڑا طوفان آیا، بہت بڑا زلزلہ آیا اور ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا۔ جب عذاب الہی آیا تو پھر ان لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں، ہمارے نبی حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کا حکم ماننا چاہیے۔ انہوں نے اللہ سے توبہ کی، درخواست کی، جو قبول ہوئی اور ان سے عذاب ہٹ گیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام جو کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور تیسرا سمندر کی گہرائی اس کا اندھیرا، وہاں بیٹھ کے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کی، نادم ہوئے کہ اے اللہ، میں آپ کے حکم کے بغیر، آپ کی وحی کے بغیر، آپ کے آرڈر کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آیا ہوں، مہربانی فرما کر مجھے اس مصیبت سے نجات دلوائی جائے۔ تو آپ نے ایک دعا مانگی جو کہ سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 87 پہ ہے۔ آپ نے عرض کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا اردو ترجمہ ہے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں
بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ جب یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سنی، اللہ تعالیٰ تک پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے نبی کو خیر و عافیت سے باہر کنارے پہ چھوڑ دو۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن کے لیے اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی گئی اور آپ کو کنارے پہ چھوڑ دیا۔ آپ انتہائی لاغر ہو چکے تھے، انتہائی کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک پودے کو پیدا کیا جو ایک بیل کی صورت میں اس نے چھاؤں کا کردار ادا کیا۔ آپ اس چھاؤں میں رہتے، اور ایک جنگلی بکری بھیجی اللہ تعالیٰ نے، جس کا صبح و شام آپ دودھ پیا کرتے، اور آپ بہتر ہو گئے، توانا ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو وہ جو بیل تھی وہ خشک ہونا شروع ہو گئی، تو یونس علیہ السلام بہت دل برداشتہ ہوئے کہ یہ بیل تھی اور یہ خشک ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی دی کہ اے میرے نبی، تو اس بیل کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے جو خشک ہو گئی ہے، اور تو اس سے پہلے میرے بندوں کو اکیلا چھوڑ کے آ گیا، ان پہ عذاب کی بد دعا دے کے آ گیا۔ وہاں 1 لاکھ سے زیادہ انسان تھے، ان کے جانور تھے۔ اس وقت آپ کو افسوس نہ ہوا، اور اب ایک بیل کی خشک ہونے کی وجہ سے آپ افسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور اپنی امت کے پاس واپس تشریف لے جائیں۔ پھر آپ واپس وہاں سے روانہ ہوئے، اپنی امت میں گئے، اور جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت یونس علیہ السلام واپس آ گئے ہیں، تو سب نے بڑی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا، آپ کی اطاعت کی، اور یوں وہ لوگ راہ راست پہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ آخر میں چھوٹی سی درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج۔